اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور دوسرے کفر کرنے والوں میں سے۔ یہ پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی کہ ان میں سے کسی کو ولی اور دوست نہ بناؤ۔ یہ دوبارہ سے اسی طرح کی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مؤمن ہو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مؤمن ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 58 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو یہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اذان کے الفاظ کے بارے میں سخت سے سخت الفاظ نکالتے ہیں، کڑوی کسیلی بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم عقل والی نہیں ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو یہ لوگ مذاق بناتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، یعنی اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، یا اذان کے بارے میں سخت الفاظ کہتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم عقل والی نہیں ہے، یعنی ان کی حرکتیں بے عقلی کا نتیجہ ہیں۔ اگر وہ جہالت میں مبتلا نہ ہوتے تو بھلے ہی اہل ایمان سے اختلاف رکھتے، تو اہل ایمان سے اختلاف رکھنے کے باوجود یہ ایسی حرکتیں ان سے سرزد نہ ہوتی۔ آخر کون عقل مند آدمی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ کی عبادت کے لیے آواز لگائے تو اس کا مذاق بنایا جائے؟ تو یہ بہت ہی بے عقلی کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، خاص طور سے اذان کے سلسلے میں۔ یعنی اگر یہ لوگ جہالت میں مبتلا نہ ہوتے تو بھلے ہی عقائد میں اختلاف ہوتا، اہل ایمان سے اختلاف رکھنے کے باوجود یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے اور ایسی حرکتیں ان سے سرزد نہ ہوتی۔ آخر کون عقل مند آدمی ایسا ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ جب کوئی گروہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے آواز لگائے تو اس کا مذاق اڑایا جائے؟ اور دیکھیے اذان کے الفاظ، اذان کے کلمات میں تو سراسر پاکیزگی ہے، یعنی اذان کے کلمات تو سراسر پاکیزگی رکھتے ہیں،
ان کلمات میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو مذاق سے تعلق رکھتی ہو، نہایت پاکیزگی رکھتے ہیں یہ کلمات، اور ان کلمات میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جو مذاق اور تمسخر سے تعلق رکھتی ہو۔ اس آیت کے تحت جب ہم ابن کثیر کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے تحت ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ کفار، اہل کتاب اور مشرک اس وقت بھی مذاق اڑاتے ہیں جب کہ تم نمازوں کے لیے پکارتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی سب سے پیاری عبادت ہے۔ یعنی یہ بیوقوف اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اس کی پاکی اور بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات میں رسالت کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ابن کثیر نے لکھی ہے کہ یہ لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اور شیطان کی اذان کے اوقات میں، اذان کے وقت میں کیا حالت ہوتی ہے، اس کو بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے حدیث کے اندر۔ اور شیطان کی کیا حالت ہوتی ہے جب اذان دی جاتی ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب شیطان اذان کے کلمات سنتا ہے تو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دم دبائے بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے، وہاں جا کر ٹھہرتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آئے، اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب جماعت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو یہ تکبیر سن کر بھاگ جاتا ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی آ کر اپنے بہوے میں لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی تکبیر ختم ہوئی فوراً آ کر بہکانا اسٹارٹ کر دیتا ہے، بہکانے لگ جاتا ہے، اور نماز کی حالت میں انسان کو ادھر ادھر کی بھولی بسری باتیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والے کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ نماز میں کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو سہو کے 2 سجدے کر لیا کرو، یعنی سجدہ سہو کر لیا کرو۔ سجدہ سہو کا طریقہ ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد التحیات وغیرہ دوبارہ سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ نماز میں کچھ واجبات وغیرہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ابن کثیر نے وجہ اس کی بیان یہ کی ہے کہ یہ لوگ شیطان کا اتباع کرتے ہیں، اور شیطان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اذان کی کلمات اس کے کانوں میں پڑتے ہیں تو دم دبائے بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو بہکانا شروع کر دیتا ہے، انسان کو ادھر ادھر کی بھولی بسری باتیں یاد دلاتا ہے، جو بات برسوں پرانی ہوتی ہے، جس کی طرف وہم اور گمان بھی نہیں جاتا ہے، نماز کی حالت میں ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والے کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی حالت ہو تو 2 سجدے سہو کے کر لیا کرو۔ دیکھیے امام زہری جو کہ مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جو اذان نماز کے بلاوے کے لیے دی جاتی ہے، مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور انہوں نے پھر اسی آیت یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 58 کی تلاوت فرمائی کہ اس آیت میں ہی اذان کا ذکر ہے،
اور ایک چیز اسی طرح سے ابن کثیر نے سیرت محمد ابن اسحاق کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے، اس کو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کی اور کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہے۔ قریب ہی میں 3 لوگ موجود تھے، ابو سفیان ابن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام، یہ تینوں لوگ قریب ہی میں کہیں بیٹھے ہوں گے۔ عتاب نے کہا اذان سن کر کہ میرے والد پر، میرے باپ پر تو اللہ کا فضل ہوا کہ وہ اس غصہ دلانے والی آواز کو سننے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے۔ حارث کہنے لگا، ان میں سے دوسرا شخص کہنے لگا اگر میں اسے سچا جانتا تو مان ہی لیتا۔ ابو سفیان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ میں اپنی زبان سے کچھ نکالنا نہیں چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کنکریاں ہی اسے خبر نہ کر دیں، کہیں کنکریاں ہی اسے خبر نہ کر دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کر دیں۔ انہوں نے یہ بات ختم کی ہی تھی کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس وقت تم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ سنتے ہی عتاب اور حارث تو بول پڑے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، یہاں تو کوئی چوتھا آدمی تھا ہی نہیں جس کے بارے میں ہم یہ گمان، یہ خیال کر لیتے کہ اس نے جا کر آپ سے کہہ دیا ہوگا، یہاں تو کوئی چوتھا شخص تھا ہی نہیں، ہم تینوں کے درمیان میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اس بات کی وجہ سے ان دونوں کا دل بھر آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہاں تو کوئی چوتھا آدمی تھا ہی نہیں جس کے بارے میں ہم یہ خیال کر لیتے کہ اس نے جا کر آپ سے کہہ دیا ہوگا۔ تو یہ واقعہ 3 شخصوں کا، ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام، اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو کہ بہت مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن محیزر جب ملک شام کے سفر کو جانے لگے تو انہوں نے ابو محذورہ سے کہا، دیکھیے ابو محذورہ نے ہی ان کی پرورش کی تھی، عبداللہ بن محیریز کی، تو ابو محذورہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی اذان کے بارے میں لوگ مجھ سے ضرور سوال کریں گے، تو آپ اپنے واقعات میں سے کچھ مجھے بتلا دیجئے تاکہ میں لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ ابو محذورہ نے کہا کہ سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہم بچے تھے، ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان کہی۔ ہم کیونکہ بچے تھے، ناسمجھ تھے، عقل اور شعور تو تھا نہیں، حضور کے مؤذن نے جیسے ہی اذان کہی ہم اس کی نقل اور مذاق اڑانے لگے، اور ہم نے اس کی نقل اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی یہ آوازیں پڑ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی آیا اور ہمیں آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم میں سب سے اونچی آواز کس کی ہے؟ سب نے میری ہی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو محذورہ۔ کس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی ہے؟ سب نے میری ہی طرف اشارہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب کو تو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمانے لگے اٹھو اور اذان پڑھو۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے اس حکم کو پورا کرنے سے بری چیز اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اس حکم کو پورا کرنے سے زیادہ بری چیز میرے نزدیک اور کوئی نہیں تھی، لیکن میں بے بس ہو گیا تھا۔ اب خود آپ نے مجھے اذان سکھائی اور جو آپ سکھاتے رہے میں کہتا رہا، پھر اذان مکمل ہو گئی۔ جب اذان سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی، پھر اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پیٹھ تک لے آئے، پھر فرمایا اللہ تجھ کو برکت دے۔ اب تو اللہ کی قسم میرے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بالکل ختم ہو گئی، اور بجائے اس کے ایسی محبت رسول اللہ کی میرے دل میں پیدا ہو گئی کہ میں نے آرزو کی تھی کہ مکے کا مؤذن حضور مجھے ہی بنا دیں، اور مزید کرم یہ ہوا کہ آپ نے میری اس درخواست کو قبول بھی منظور بھی کر لیا تھا، اور میں مکے چلا گیا اور وہاں کے گورنر سے مل کر مؤذنی پر مامور ہو گیا۔ دیکھیے یہ حضرت ابو محذورہ ہیں، ان کا اصل نام سمرہ بن معید بن لوزان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھے، اور ایک لمبی مدت تک مکے کے مؤذن رہے، اور کیونکہ یہ مؤذن تھے اس لیے مکے میں ہی رہے۔ بعد میں امیر معاویہ کے عہد خلافت میں 59 ہجری میں وفات ہوئی، بعض روایتوں میں 79 ہجری بھی آئی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسی بات کہی کہ جو بات کبھی ہندا نے کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اس حکم کو پورا کرنے سے بری چیز میرے نزدیک اور کوئی نہیں تھی، لیکن میں بے بس ہو گیا تھا۔ اب خود آپ نے مجھے اذان سکھلائی، اور جو آپ سکھاتے رہے میں کہتا رہا، یہی بات ہندا نے کہی تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے ہندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا تھا اور ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بس کچھ کلمات کہے تھے۔ تو اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی دل سے اس کو محبت ہو گئی کہ اس سے رہا نہیں گیا، اور ایک بات کہی کہ آج سے پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ مبغوض چہرہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ تو بہرحال یہ دلچسپ تاریخی واقعات ہیں جو اس سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اب ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کلمات سے حسد کرنا، مذاق اڑانا حماقت اور بے وقوفی کی دلیل ہے، کیونکہ اذان کے کلمات میں صرف خداوند قدوس کی عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے، توحید کا اعلان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء سابقین کی تصدیق کرنے والے ہیں ان کی رسالت کا اقرار ہے، نماز جو کہ تمام عبادتوں کو جامع اور انتہائی درجے کی بندگی ہے اس کی طرف دعوت ہے، اور اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کا بلاوا ہے۔ ان کلمات میں ان چیزوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ پھر اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو ہنسی مذاق اڑانے کے قابل ہو؟ ایسی نیک اور حق اور سچائی کی آواز پر مسخرہ پن کرنا، مذاق اڑانا، یہ صرف اسی کا کام ہو سکتا ہے جس کا دماغ عقل سے خالی ہو، جس کے دل میں نیکی اور برائی کی تمیز نہ ہو، اچھے اور
بھلے برے کی تمیز اس نے کھو دی ہو، کیونکہ جو اذان کے کلمات ہیں نہایت پاکیزہ اور توحید اس کے اندر بھری ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، رسالت کی تصدیق ہے۔ اور دیکھیے جب یہ اذان کے سلسلے میں بات آئی ہے ہمارے سامنے، تو اس سلسلے میں ہم دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر بھی جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو بھی مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے، اور اسی طرح سے مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر مستدرک حاکم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ اور نسائی کے اندر روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اگلی صف والے یعنی جو صف امام سے متصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار بے جان اس کی اذان کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، سچائی بیان کرتے ہیں، اور مؤذن کو تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو یہ اسی کے ساتھ ساتھ مؤذن حضرات کی بھی فضیلت ان حدیثوں کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 59 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا گیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانیوں پر مشتمل ہے، یعنی تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے خطاب میں سب کے بجائے اکثر کا لفظ استعمال کیا، سب کو نہیں کہا بلکہ اکثریت کا لفظ استعمال کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، جو ہر حال میں مومن رہے جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ وہ توریت اور انجیل کے احکام کے تابع تھے، توریت اور انجیل کے احکام کو مانتے تھے اور ان پر ایمان رکھتے تھے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن نازل ہوا تو آپ پر بھی ایمان لائے اور قرآن کے احکام کے مطابق یہ لوگ عمل کرنے لگے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثریت کا لفظ استعمال کیا، نہ کہ سب کا لفظ۔ تو یہ وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے، یعنی آیت نمبر 56 سورہ مائدہ، آیت نمبر 56، آیت نمبر 57 اور 58۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت